یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 8 دسمبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: امثال: خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے میوہ تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس تیار کرتا ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ واز: ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی اس کے دل میں جاگزیں کیا، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے رہیں۔ سلاطین: اور شاہ یہودا آسا کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور عمری کے بیٹے اخیب نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ سلاطین: اور ایلیہ تشبی نے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا کہ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے۔ اور دیکھ، میں 2 ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ اور ایلیہ نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیہ کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیہ کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ سلاطین:
اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا اور سامریا میں سخت کال تھا۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا۔ اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا، جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا۔ سلاطین۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا، تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا۔ سلاطین۔ اور الیشا جلجال میں آیا، اور ملک میں کال تھا، اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے خادم سے کہا، بڑی دیگ چڑھا دے اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا۔ اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا تو کچھ ترکاری چن لایا، سو اسے کوئی جنگلی لتا مل گئی۔ اس نے اس میں سے اندرائن توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا، اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا کہ اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے، اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے۔ لیکن اس نے کہا، آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا، اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں۔ سو دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی۔ یوئیل۔ بس اے بنی سیون، خوش ہو، اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا۔ وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بروقت بھیجے گا، اور ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں۔ اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا کی کائنات میں ہر چیز اسی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ الہی اصول، محبت، عالمگیر وجہ، واحد خالق ہے، اور کوئی دوسرا خودکار موجود نہیں ہے۔ وہ شامل کل ہے، اور سب جو کچھ ابدی اور حقیقی ہے اس کے وسیلہ وہ منعکس ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ وہ سارا خلا پر کرتا ہے، اور ما سوائے بطور لامتناہی روح یا عقل کے ایسی ہماجائی اور انفرادیت کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ انسان خدا کی قدرت کی عکاسی کرتے ہوئے پوری زمین اور اس کے تمام لشکروں پر حاکمیت رکھتا ہے۔ ابتدا سے آخر تک پورا کلام پاک مادے پر روح عقل کی فتح کے واقعات سے بھرپور ہے۔ موسیٰ نے عقل کی طاقت کو اس کے ذریعے ثابت کیا جسے انسان معجزات کہتا ہے، اسی طرح یشوع، ایلیا اور الیشا نے بھی کیا۔ کرسچن سائنس سارے اسباب کو جسمانی نہیں بلکہ ذہنی قرار دیتی ہے۔ الہی سائنس میں کائنات بشمول انسان
روحانی، ہم آہنگ اور ابدی ہے۔ زمین کو تشکیل دینے والی آمیختہ معدنیات یا مجتمع مواد، مادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھنے والی نسبت، طول و عرض، فاصلے اور فلکی اجسام کے چکر تب حقیقی اہمیت نہیں رکھتے جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ ان سب کو روح میں انسان اور کائنات کی ترجمانی کے ذریعے روحانی حقیقت کو جگہ دینی چاہیے۔ جب یہ سب کیا جاتا ہے تو اس تناسب میں انسان اور کائنات کو ہم آہنگ اور ابدی پایا جاتا ہے۔ مادی حواس اور انسانی تصورات روحانی خیالات کا ترجمہ مادی عقائد میں کریں گے اور کہیں گے کہ تشبیہاتی خدا لامتناہی اصول کی بجائے، دوسرے لفظوں میں الہی محبت بارش کا باپ ہے، شبنم کے قطرے جس سے تولد ہوئے، جو من تقطع البروج کو ان کے ہاتھوں پر نکال سکتا ہے اور بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ راہبری کر سکتا ہے۔ خدا سب کچھ عقل کے وسیلہ نہ کہ مادے کے وسیلہ خلق کرتا ہے۔ کوئی پودا بیج یا مٹی کی وجہ سے نہیں بڑھتا، بلکہ اس لیے کیونکہ نشو و نما عقل کا ابدی اختیار ہے۔ فانی سوچ زمین پر پھینکی جاتی ہے، مگر لافانی کا سوچ کو پیدا کرنا اوپر سے ہے نہ کہ نیچے سے۔ کیونکہ عقل سب کچھ بناتی ہے، اس لیے کچھ ایسا باقی نہیں رہتا جو نچلی طاقت پیدا کرتی ہو۔ روح انسان کے لیے فصل کو قابل کاشت بنانے کا وسیلہ بنتے ہوئے، مگر اسے مٹی سے برتر بناتے ہوئے عقل کی سائنس کے وسیلہ عمل کرتی ہے۔ مادی بنیادوں کا عقیدہ جس سے ساری عقلیت جنم لیتی ہے، بطور ہر اثر کی وجہ کے مادے سے عقل تک غور کرتے ہوئے آہستہ آہستہ مبادل طبیعت کی بنیادوں کے تصور کو تسلیم کرتا ہے۔ مادیت پسندی کے مفروضے مبادل طبیعت کو آخری لڑائی میں ملنے کے لیے للکارتے ہیں۔ اس ارتقائی دور میں اس چرواہے لڑکے کی مانند جس کے ہاتھ میں غلیل تھی، عورت جاتی جولیت کے ساتھ جنگ کرنے کو آگے بڑھتی ہے۔ برتری کی اس آخری جدوجہد میں نیم استعاراتی نظام سائنسی مبادل طبیعت کے لیے کوئی معیاری مدد برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلائل مادی حواس کی جھوٹی گواہی اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کے حقائق پر بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ نیم استعاراتی نظام اجتماعی طور پر سب کے سب وحد الوجود ہیں اور پینڈمونیم ہے، یعنی ایسا گھر جو خود کے خلاف منقسم ہو۔ صحائف بہت پاک ہیں، ہمارا مقصد ان کے روحانی فہم کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ صرف فہم ہی کی بدولت ہم سچائی پا سکتے ہیں۔ کائنات کا بشمول انسان حقیقی نظریہ مادی تاریخ میں نہیں بلکہ روحانی ترقی میں ہے۔ الہامی سوچ کائنات کے ایک مادی، جسمانی اور فانی نظریے کو ترک کرتی ہے اور روحانی اور لافانی کو اپناتی ہے۔ محبت بے غرضی سے معطر ہو کر سب کو خوبصورتی اور روشنی سے غسل دیتی ہے۔ ہمارے قدموں کے نیچے گھاس خاموشی سے پکارتی ہے کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔ معمولی قطب کی جھاڑی اپنی میٹھی خوشبو آسمان کو بھیجتی ہے، بڑی چٹان اپنا سایہ اور پناہ دیتی ہے، سورج کی روشنی چرچ کے گنبد سے چمکتی ہے، قید خانے پر گرتی ہے، بیمار کے کمرے میں پڑتی ہے، پھولوں کو روشن کرتی ہے، زمینی منظر کو دلکش بناتی ہے، زمین کو برکت دیتی ہے۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ وقت اور لہر، سردی اور گرمی، طول بلد اور عرض بلد کے بدلنے سے موسم آتے جاتے رہیں گے۔ زرعی ماہر یہ جان جائے گا کہ یہ تبدیلیاں اس کی فصل پر اثر انداز نہیں ہو سکتیں، تو ان کو لباس کی مانند بدل لے گا اور وہ بدل جائیں گے۔ سمندری مسافر ماحول پر، بڑے گہرے سمندر پر، سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں پر اختیار رکھے گا۔ ماہر فلکیات مزید ستاروں کو نہیں دیکھے گا، وہ کائنات میں ان سے ہوشیار رہے گا اور گل فروش اس کے بیج نکلنے سے پہلے پھول کو پالے گا۔ مادی زندگی کے عقیدے اور خواب سے مکمل طور پر منفرد الہی زندگی ہے، جو روحانی فہم اور ساری زمین پر انسان کی حکمرانی کے شعور کو ظاہر کرتی ہے۔
یہ فہم غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صاحب اختیار کی مانند بات کر سکتے ہیں۔ محبت بالآخر ہم آہنگی کا وقت مقرر کرے گی اور روحانیت اس کی پیروی کرے گی، کیونکہ محبت روح ہے۔ غلطی کے مکمل تباہ ہونے سے قبل عام مادی معمول کی مداخلتیں ہوں گی، زمین بے لطف اور ویران ہو جائے گی، مگر موسم گرما اور سرما، تخم ریزی اور کاشت البتہ بدلتے حالات میں آخر تک جاری رہیں گے، جب تک سب چیزوں کی روحانیت نہ ہو جائے۔ تاریخ گھڑی فجر سے پہلے ہوتی ہے۔ اب یہ مادی دنیا بھی متصادم قوتوں کا اکھاڑا بن رہی ہے۔ ایک طرف تو یہاں مخالفت اور مایوسی ہوگی، جبکہ دوسری طرف یہاں سائنس اور امن ہوگا۔ جتنا زیادہ مادہ تباہ کن بنتا ہے، اتنا ہی اس کا عدم ظاہر ہوگا، جب تک کہ مادہ فریب نظری میں اس کے فانی زوال تک نہیں پہنچتا اور ہمیشہ کے لیے غائب نہیں ہو جاتا۔ اس حدود کے بغیر جہاں الہی محبت کے وسیلہ تباہ ہوتے ہوئے ایک جھوٹا عقیدہ ایک فریب نظری ہونا ترک کرتے ہوئے جتنا سچائی کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی یہ تباہی کے لیے پکتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ عقیدہ مادی ہوگا، اتنا ہی واضح اس کی غلطی ہوگی، جب تک کہ الہی روح اپنی سلطنت میں اعلیٰ ترین سارے مادے پر غالب نہیں آتی اور انسان روح کی شبیہ اپنی اصلی ہستی میں نہیں پایا جاتا۔ وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ کلام پاک اشارہ کرتا ہے کہ روح کی بالادستی کے سامنے تمام تر مادہ غائب ہو جائے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔